ڈوبے ہیں، آپ کی خدمت کون کریں گے جب آپ فتح پالو گے؟ آپ کی خدمت فرشتے کریں گے۔ کب؟ جب ابلیس سے آپ جیت جاؤ گے۔ کون کون ابلیس کا مقابلہ کرنا تھا؟ آمین، ہلیلویا۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ یسوع مسیح کا باپ کون ہے؟ یسوع مسیح کا باپ خداوند پاک روح ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اے مریم، تجھ پر فضل ہوا ہے، خداوند نے تجھے چن لیا ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ وہاں پر سایہ لکھا ہے، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور بغیر باپ کے روح القدس تیرے پیٹ میں بچہ پیدا کرے گا۔ کون کرے گا؟ روح القدس کرے گا۔ تو پھر روح القدس یسوع مسیح کا کیا ہوا؟ تثلیثی کیا کہتے ہیں؟ یہ دوسرا قانون ہے روح القدس، یہ بیٹا تیسرا قانون ہے روح القدس۔ علیحدہ ہے، بیٹا علیحدہ ہے، باپ علیحدہ ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، مسیح میں پیاروں، جیتے رہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے یسوع مسیح کا باپ روح القدس ہے، اور یسوع مسیح نے گواہی دی، جسے تم اپنا خدا کہتے ہو، وہ میرا باپ ہے اور وہ میرے اندر رہ کر اپنے سارے کام کرتا ہے۔ آمین۔ یہ یسوع مسیح پیدا ہوا تب بھی ابلیس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا۔ ابلیس کو کب پتہ چلا؟ جب روم کے بادشاہ کے پاس غلطی سے وہ کون جاتے ہیں؟ مجوسی چلے گا۔ کہتا بادشاہ سلام، یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا، تجھے پتہ ہے؟ تو ساتھ ہی ابلیس کو پتہ چل جاتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا پہلے۔ نبی کہتا اسے پہلے پتہ ہی نہیں تھا خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اسے پتہ تب چلا کیونکہ جو روم کا بادشاہ تھا کیسر اگسطس، وہ شیطان کا بیٹا۔ جب شیطان کے بیٹے کو پتہ چلا تو باپ کو بھی پتہ چل گیا۔ جب خدا کا بیٹا پیدا ہوا تو شیطان جو شیطانوں کا باپ ہے اسے پتہ نہ چلا۔ جب اسے پتہ چلا اس نے کہا اوئے، یہودیوں کا بادشاہ تو میں ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی یہودیوں کا دوسرا بادشاہ کون پیدا ہو گیا؟ تو ادھر آؤ، جاؤ اسے سجدہ کر کے آؤ، ڈھونڈ کے آؤ، اور واپسی پر مجھے بھی بتانا، میں بھی اسے سجدہ کروں گا۔ ہلیلویا۔ جہاں جہاں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں روح القدس کی قدرت سے، ابھی اس کو پتہ نہیں، وہ گناہوں میں ہوتے ہیں ایک دم سے بپتسمہ لے لیتے ہیں، خدا کے روح کی ہدایت سے پیدا ہو گئے۔ ہلیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، شیطان کو پتہ نہ چلا کہ خدا کا بیٹا پیدا ہو، اور جب آزمائش آئی تو تب بھی وہ کہتا اگر، تب بھی اسے پتہ نہ چلا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں گتسمنی باغ میں جب خدا کا پاک روح سے گتسمنی باغ میں لے گیا تو وہاں پر بھی، یہاں پر بھی جنگل میں لے جا کر 40 دن بعد اسے چھوڑ دیا، اسے بھوک لگ گئی۔ اور یہاں پر بھی گتسمنی باغ کے اندر روح القدس یسوع مسیح سے جدا ہو گیا۔ گتسمنی باغ کے اندر پاک روح جو مسیح یسوع کا باپ ہے یسوع مسیح کو چھوڑ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب صلیب کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے باپ نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے، اور جب بچہ تھوڑا سا جوان ہو جائے تو پھر باپ کہتا چل یہ وزن تو اٹھا۔ آمین۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یسوع پر ساری دنیا کا بوجھ تھا گناہوں کا۔ یسوع مسیح گتسمنی باغ میں اکیلے تھے، اس کے اندر سے پاک روح جدا ہو گیا، اور وہ جس طرح یہاں پر جنگل بیابان میں ابتدائی دور میں
جب جنگل میں یزن کے جنگل میں خدا کے روح نے چھوڑا 40 دن بعد اسے بھوک لگی، کمزوری محسوس ہوئی، پیاس لگی، تو یہاں پر بھی گتسمنی باغ کے اندر جب روح سے جدا ہوا تو اس کا دل گھبرانا شروع ہو گیا۔ بائبل کہتی ہے اس کا دل گھبرانا شروع ہو گیا، وہ بڑا بے چین ہو گیا، بڑا بے قرار ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا دل گھبرانا شروع ہو گیا۔ کلام فرماتا ہے، یسوع مسیح فرماتا ہے کہ میرے مرنے کی نوبت آ گئی ہے، میرا اتنا دل گھبرا رہا ہے کہ میں جیسے ابھی مرنے والا ہوں۔ کیوں؟ خدا کا بیٹا وہاں پر اکیلا رہ گیا۔ جب ابلیس نے دیکھا یہ اکیلا رہ گیا ہے اور یہاں اس کو پکڑیں گے، صبح عدالت ہوگی اور 1-2 دن میں یہ صلیب پر چلا جائے گا اور میری سلطنت ختم کر کے چھین دے گا، تو کیا کروں؟ میں اسے گتسمنی باغ کے اندر ہی پیس کے رکھ۔ کولو کا مطلب گتسمنی کا مطلب ہے کولو، آمین۔ اس لیے وہاں پر زیتون کا باغ تھا اور یسوع مسیح زیتون کا ہرا درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں، ہم جنگلی زیتون ہیں اور ہم اس میں پیوستہ ہوئے۔ اور اس نے کہا کہ میرا باپ باغبان ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے، اور وہ جس درخت کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے وہ بڑا پھل دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ پر تھوڑی تھوڑی بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں آ جائیں، گھبرائیں ہاں نہ گھبرائیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، میسیجز کو سنتے رہا کریں، زیادہ سے زیادہ میسیج سنیں اور دعا کریں، کلام پڑھیں، کلام سنیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں زیادہ رکھیں، خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ آمین۔ تب وہاں پر ابلیس یسوع مسیح کو مارنا چاہتا اور اس کا پسینہ خون بن کر اس میں سے نکلنا شروع ہوا۔ اتنا اس کو مارا، اتنا مارا، اتنا مجبور کر دیا۔ ایک تو پہلے اس کا دل گھبرا رہا، جب بھی ابلیس آپ پر وار کرتا ہے سب سے پہلے آپ کا دل ڈر جاتا ہے، آپ کا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ابلیس آپ کے سارے جسم پر قبضہ کرتا، حملہ کرتا۔ گتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح جسمانی طور پر ایک انسان تھے اور وہ خدا سے جدا ہو گئے، خدا پاک نے اسے چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے چلا گیا، چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ جنگ کر۔ ہلیلویا۔ یسوع مسیح پاک روح ایک ہی ہے، وہ سے جدا نہیں ہوتا۔ جب مریم سے یسوع مسیح پیدا ہوا تو کون پیدا ہوا؟ ایک انسان پیدا ہوا جس کو خدا نے اپنا یسوع نام بخش دیا۔ ہلیلویا۔ اس لیے جب آپ خدا کے روح سے پیدا ہوتے ہیں تو خدا آپ کو اپنا نام بخش دیتا ہے۔ اس لیے آپ کلام کہتا نئی مخلوق بن گئے ہیں، آپ کے بدن جلالی بدن بن گئے ہیں، دوسروں کے جسمانی، آپ جلالی، آپ کی باتیں اور ہوگی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہنسنا چلنا پھرنا سب بدل گیا ہے۔ اسی طرح یسوع کے بپتسمہ لیا، اس نے آری چلانا چھوڑ دی، ہتھوڑی